السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ اب محرم الحرام میں کوئی اور چیز دیکھنے میں ملے نہ ملے، ایک چیز جو بہت زیادہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ دو اسکول آف تھاٹس رائز ہوتی ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ جو سنیوں کی طرف سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اور دوسری اسکول آف تھاٹ جو شیعوں کی طرف سے ہے وہ کہتے ہیں کہ سنی کافر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر دونوں سائڈس کافر ہیں تو مسلمان کون ہے؟ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اسکول آف تھاٹس بیسیکلی ارائز کہاں سے ہوئے۔ جہاں تک میں نے اسٹڈی کی اور میں نے ریسرچ کی، وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اسکول آف تھاٹ بیسیکلی ہماری لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ جو دونوں فرقوں کو ملانے والی ایک واحد چیز ہے، واحد کتاب ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب، اور اس کو ہم نے کبھی اسٹڈی ہی نہیں کیا۔ دیٹس وائی ہم اس پزل میں پھنس چکے ہیں۔ اور دوسری چیز، اس لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ علماء ہیں، سنیوں کی طرف سے بھی اور شیعوں کی طرف سے بھی، کیونکہ جیسے ہی محرم الحرام آتا ہے تو وہ اپنی کمائی کے لیے یا اپنے ویڈیوز وائرل کرنے کے لیے کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا آپ کے پاس ایکچوئل میڈیا ہو، ان دونوں میں کنٹروورشل باتیں زیادہ چلائی جاتی ہیں، اتحاد کی یا محبت کی یا دونوں کو جوڑنے کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ اب میں کچھ آپ کے پاس فیکٹس پیش کروں گا اور لاجکس پیش کروں گا، جس سے ہم یہ پروف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ فرقوں کے درمیان جو نفرت ہے یا ایک ڈویژن ہے مسلم امہ کے درمیان، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے قرآن سے میں آیت پیش کروں گا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دونوں کو ملانے والی ہے، اس پہ دونوں فرقے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ یعنی یہ تو ایک بالکل سیدھی اسٹریٹ فارورڈ آرڈر ہے، ڈائریکشن ہے کہ مسلم امہ میں کوئی ڈویژن کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کی رسی کو سارے مسلمان تھام لیں اور تفرقے میں مت پڑیں۔ اب یہ نفرت اتنی پریویل کر چکی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو مصیبت میں دیکھیں یا اس میں غم میں دیکھیں، اس میں برابر کے شریک بھی نہیں ہوتے۔ حالانکہ حدیث میں تو فرمایا جا چکا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر شیعوں کے کوئی فوتی ہو گئی ہے، شیعہ کچھ مشکل میں ہے، تو سنی بھائی زیادہ تر جو ہے جانا پسند نہیں کرتے۔ اب اس کی بیس جس طرح میں نے پہلے بتائی کہ اس کی بیس کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آتا ہے کہ یہ دو جنت اور دوزخ کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ میرا سوال جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر صرف شیعہ ہی جو ہے جنت میں جائیں گے، یا صرف سنی ہی یا صرف بریلوی ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں خالی تو نہیں رکھنی۔ اب یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے۔ تو امتی تو ہم دونوں ہیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، یہ تو اس بات پہ تو سارے فرقے بیسیکلی متفق ہیں کہ امتی ہیں۔ تو حدیث میں تو ویسے بھی آ چکا ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، تو یہاں پہ بیسیکل تفرقے بازی ختم ہو جانی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تفرقے بازی کا ہمیں تو نقصان ہے، اسٹریٹ فارورڈ نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان ہے۔ فوائد کس کو ہیں؟ فوائد ہیں جو یہودی طاقتیں وغیرہ، اسرائیل ہو گیا، یا غیر مسلم طاقتیں ہیں امریکہ۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران جو ہیں ان کے درمیان بھی جھگڑا رہتا ہے، اور مسلم امہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ سعودی عرب جب ایران سے خلاف جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، وہاں پہ آپ کو ابھی پتہ بھی ہوگا UAE کی طرف سے، اور امریکہ کیونکہ ایران کے خلاف ہے تو سعودی عرب کو ایران کے خلاف کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی فائدہ جو ہے ہمارا کہیں بھی نہیں ہے، ہمارا نقصان بھی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ قوم بھی ایک ہے، اس کا دین بھی ایک ہے، اس کا ایمان بھی ایک ہے، اس کا قرآن بھی ایک ہے، اس کا اللہ بھی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ایک نہیں ہے۔ جس طرح اقبال فرماتے ہیں، منفت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ یہ دیکھا جائے کہ ہمارا سب کچھ تقریباً بلیف تقریباً سیم ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہونے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ کنفرنٹیشن، ہمیشہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ممالک ہیں وہ اوپر گرو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اپنے درمیان جو ہے منافقت ہے، اپنے درمیان نفرتیں ہیں، اور انڈیویڈول لیول پہ بھی، اس لیے ہم یونائٹ نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اقبال ایک فرماتے ہیں، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، یا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اب کچھ علماء بھی کہتے ہیں، میں جو میسیج دینا چاہوں گا اس ویڈیو کے آخر پہ، جس طرح یہ نہیں ہے کہ سارے علماء برے ہیں یا سارے نفرت پھیلا رہے ہیں، جو بیسیکلی جو اچھی باتیں کر رہے ہیں، جو بہت یونٹی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی پریویل کرتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح یہاں سے مولانا طارق جمیل ہو گیا، شیعوں کی سائڈ سے بھی بہت سے علماء ہیں، تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ
ان کو اپنا بھائی سمجھے، شیعہ سنیوں کو اور سنی جو ہے شیعوں کو اپنا بھائی سمجھے۔ لیکن میں اس ویڈیو میں اس پلیٹ فارم کے تحت ایک قدم اور آگے بڑھوں گا کہ شیعہ حضرات جو ہے ہمارے صرف بھائی نہیں ہیں بلکہ جان ہے ہماری۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔